تو یہ کیا ہے؟ وعد آسیہا، ادس کی شکل. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر مسور کی دال پہ کبھی کسی نے نہیں غور کیا تو اب غور کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ جو مسور کی دال ہے نا، اس کی بھی شیپ عدسے جیسی ہوتی ہے. یہ بالکل فلیٹ گول نہیں ہوتی. تھوڑا سا اس میں نا ایک سائڈ پہ بینٹ ہوتا ہے، یعنی جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. اوپر کو تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک سائڈ سے بالکل فلیٹ ہوتی ہے. تو ایسی شکل کو عدس کہتے ہیں. عدسہ اسی لیے بولا جاتا ہے وہ شیشے کو جس سے آپ چھوٹا بڑا کر کے دیکھتے ہیں. تو مسور کی دال کی کیونکہ اس شکل کی ہوتی ہے تو عدسی ہاں، اور مسور اس کی. اب یہاں عدس سے مراد ہے ہر طرح کی دال. وعدسی ہاں اور مسور اس کی. ویسے اسپیسیفکلی عدس مسور کی، مسور کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ویسے جنرلی اس سے مراد تمام دالوں کی قسم ہے. تو بنی اسرائیل نے بہرحال دیکھیں بڑی وہ ایک مختلف اقسام کی چیزیں مانگی کہ سلاد، سبزی بھی ہو جائے اور سلاد بھی ہو جائے، گندم بھی انتظام ہو جائے اور دالیں وغیرہ بھی ہو جائیں. تو ککڑی اس کی، گندم اس کی اور مسور اس کی. اس طرح سے آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے. ایسے یاد کریں گے تو ترجمہ ذہن میں رہنا آسان ہے کہ بقل ترکاری، قصہ ککڑی، فوم گندم، عدس مسور. اور اس کے بعد کیا ہے؟ بابا صالحہ. اور پیاز اس کی. بصل کیا ہے؟ پیاز کو کہتے ہیں. اچھا، میں نے پیچھے شاید آپ کو یہ ککڑی میں کہا کہ ہر طرح کا سلاد. ہر طرح کا سلاد نہیں، یہ جو کھیرا ٹائپ سلاد ہوتے ہیں نا، وہ والے سلاد. اور جو مسالوں کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں سلاد کی چیزیں، وہ پیاز ٹماٹر، وہ بصل میں ہے. ویسے بصل اسپیسیفکلی پیاز کے لیے ہی بولا جاتا ہے. تو اور پیاز اس کی. اب یہ کیا بنے گا؟ من بقلیہا، کچھ ترکاری اس کی، وقصائیہا اور ککڑی اس کی، وفومیہا اور گندم اس کی، وعدسیہا اور مسور اس کی، وبصلیہا اور پیاز اس کی. تو بس آج کا یہ سبق ہے. ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کریں، ڈائجسٹ کریں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک آپ کو ان کے اچھے مطلب یاد ہو چکے ہوں گے. شرح دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحرا میں، اب صحرا سے پہلے یہ کہاں تھے؟ مصر میں تھے، فرعونیوں کے پاس. وہاں سے جان چھوٹ کے آئے تو وہاں مصر میں تو ان کو ہر طرح کی نعمتیں حاصل تھیں. وہاں سبزیاں دالیں سب کچھ ہوتا ہوگا. یہ تو صحرا میں یہ کیفیت تھی نا کہ صحرا میں تو کچھ نہیں اگتا. صحرا میں تو دالیں سبزیاں سلاد پیاز ملنے سے رہے، گندم اگنے سے رہی. تو صحرا میں اللہ نے ان کے لیے اسپیشلی انتظام کیا تھا من اور سلوا کا. اب ان کو صحرا میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں بھی ہمارے لیے کھانے پینے کی ہر سہولت موجود ہو. یہ بات یہ بھول گئے کہ ہم صحرا میں ہیں کیوں؟ سزا کی وجہ سے تھے. اپنی غلط حرکتیں بھی نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا بھی نہیں چھوڑنا، اور سہولتیں اور نعمتیں بھی سب مانگنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوا کا انتظام فرمایا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا. بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں رہ کر وہ اپنے آپ کو ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں جو مصر میں غلامی کے دور میں ان میں پیدا ہو چکے تھے. مصر میں یہ بہت لمبا ٹائم غلامی میں رہے نا، فرعونوں کی غلامی میں. وہ جب ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، طرح طرح کے ٹیکس ان پہ لگائے جاتے تھے، کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی تھی تو ان کی شامت آ جاتی تھی کہ تم لوگ منحوس ہو. اور بہت ساری اس طرح کی مشکلات جو یہ مصر میں فیس کر رہے تھے. تو مصر والوں کا تو عقیدہ، فرعونوں کا عقیدہ تو سورج کو دیوتا ماننے کا تھا. یعنی ان کے مذہبی عقائد بھی بہت غلط تھے. تو یہ ان کی غلامی میں رہے ہوئے تھے. اللہ نے تو ان کی تربیت کرنا تھی صحرا میں رکھ کے. اور یہ دیکھیں کہ کیا کر رہے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا، مگر
کیا ہوا، اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی جو قربانی ہے نا، انہوں نے وہ بھی دینے کو راضی نہیں تھے۔ حالانکہ من اور سلوا بہت لذیذ چیزیں تھیں، پانی کا انتظام تھا، سائے کا انتظام تھا، لیکن ہر چیز میں یہ نقص نکالتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی لحاظ نہیں کیا، وہ موسیٰ جو ان کو فرعونیوں سے نجات دلا کر لائے تھے، اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے موسیٰ نے ان کے لیے کوشش کی تھی۔ یہ اس موسیٰ کی قدر نہیں کر رہے تھے، یہ سوچتے سمجھتے ہوئے بھی کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ وہ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں ذرا، اس بات کو امیجن کریں نا، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا غلط ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، کہ پیغمبر وقت کا ان کے سامنے ہے اور اس پیغمبر سے یہ بہت دفعہ معجزات دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ اس پیغمبر کو صاف سامنے یہ کہہ رہے ہیں، صرف کھانے پینے کے معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو نہیں صبر ہوتا، اب بلاؤ اپنے رب کو اور اسے کہو کہ ہمارے لیے کچھ اور نازل کرے۔ تو اس کو ایک دفعہ دہرا لیں، اس ترجمہ کو کوئکلی، سارے اس کو ذرا ریوائز کریں۔ موسیٰ نے نصبر حضرت کو تو مگر کہا یا موسیٰ مسلم نصبر ہمارے لیے صبر کریں گے، اللہ تو واحد ہے فرد، بس دعا کرو لنا ہمارے لیے رب اپنے رب دعا سے کریں یا ہمارے کہ وہ نکالے لنا ہمارے لیے وہ جو بیت الارض زمین اگاتے ہیں بقلیہ کچھ پرکار اس میں سے وقف ایہا برکت لیسن وقوم لنا ہمیں مسئولہ اور آدھا سے گندم مسئول تو یہ بھی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے نہیں پڑھنا، یہ بھی ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا، کیا تستبدلون، تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو، استبدل یستبدل، وہاں سے ابھی اس کے بھی ٹیبل کو ہم ایک نظر دیکھ لیں گے، تو استغفرہ کے پیٹرن پہ استبدالہ ہے، تو وہاں سے یہ مضارع کا ٹیبل بن رہا ہے تستبدلون، تم بدلتے ہو یا تم بدلو گے، تو یہاں ہے بالا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، وہ چیز جو، وہ جو، ہوا، وہ، یعنی ایسی چیز کو، ادنا، جو ادنا ہے، کم تر ہے، حقیر ہے، کم اہم ہے، کم لذیذ ہے، باللذی، اس کے بدلے، باللذی دو ٹکڑے ہیں، بھی بدلے یا بجائے، اللذی اس کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے۔ اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے من اور سلوہ کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، اہبتو، اہبتو، اتر جاؤ، اترو، ٹھیک ہے، اہبت، اہبتو، اہبت، اہبتو، اتر جاؤ، اترو، مصرن، مصرن شہر کو کہا، شہر کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو مصر، یہ مصر والا مصر نہیں ہے، یہ مصر شہر ہے، اہبتو مصرن، تم اترو کسی شہر میں، فَإِنَّ، تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم، سألا یسألو، اس ال سے ہے سآل، یہ ماضی کا، سألتم تم نے سوال کیا، تو تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اب یہاں اس کی شرح کیا ہے؟ اتستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جن کا وہ سوال کر رہے تھے، یعنی من اور سلوہ میں نا لذت بھی بہت زیادہ تھی، آسانی بہت زیادہ تھی، اور اس میں طاقت اور روحانی بالیدگی بھی اس سے زیادہ اچھی ہوتی تھی من اور سلوہ سے۔ اور دیکھیں بڑے مفت میں مل رہا تھا نا، اب یہ گندم، دالیں، سبزیاں، گیہوں، یہ سارا کچھ تو اگایا جاتا ہے، کھیت چاہیے ہوتے ہیں، فصلیں چاہیے ہوتی ہیں،
تو پھر یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم نے یہ چیزیں مانگنی ہے تو کھیت میں تو سوری صحرا میں تو تمہارے لیے اتنی قسموں کے کھیت لگنے سے اور یہاں اتنا پانی ان کھیتوں کو دینے سے وہ تو بات رہ گئی. پھر تم کسی شہر میں ہی جاؤ اگر جا سکتے ہو، چھوڑ دو صحرا کا راستہ، کسی شہر میں نکل جاؤ. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اتستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جن کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے. اب یہاں ایک حدیث لیتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1054 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اپنی روزی پر قناعت دی. یعنی جو مزید اور کی خواہش میں رہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دے دی اور اس کے مطابق اس کے بعد اس کی ضرورت کے مطابق جو رزق اسے دیا وہ اس پہ قانع ہے، شکر گزار ہے. وہ ہر وقت لالچ اور ہر جائز ناجائز طریقے سے مزید حاصل کرنے کی کوشش میں نہیں رہتا. وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے کہ جو اس نے دیا وہ اس کو کافی ہے. یہ بھی تم مصرن، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو، تربیت کا کوئی تمہارے ذہن میں خیال ہی نہیں ہے، تو پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں من چاہی چیزیں مل جائیں گی. تمہیں تو اس صحرا سے گزار کے یروشلم کا سفر اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ تم نے وہاں جا کے اقتدار اور حکومت سنبھالنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت کا نظام نافذ کرنا ہے. پھر تم ساری دنیا پہ حکومت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی خلافت کو نافذ کرو گے. تمہیں تو اس لیے یہ ساری تیاری کروائی جا رہی ہے، لیکن انہیں صرف حکومت چاہیے تھی، صرف اقتدار چاہیے تھا بغیر کسی محنت اور مشقت. اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے، اور دینا پڑتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک نماز ہی تو پڑھنی ہے، آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے نا. نیند کی، روزہ کے لیے آپ کو کھانے پینے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور آرام کی قربانی ہمیں آرام کی قربانی بھی روزہ کے لیے دینی پڑتی ہے. حج اور عمرہ کے لیے ہمیں پیسہ بھی قربان کرنا پڑتا ہے، آرام بھی قربان کرنا پڑتا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کے لیے انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. حلال کمائی کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو غیر قربانی کی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ملتی. یاد رکھیں کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کے ساتھ بہت سخت محنت کرنی ہوتی ہے. یعنی جیسے میں اور آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمیں قرآن بے شک آسان ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی. اور جیسے دیکھ لیں ابھی کیا ہوا ہے، میری طرف پرابلم ہے، فلکچویشن آ رہی ہیں الیکٹریسٹی کی، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگ بور ہو جائیں گے، آپ کا ٹیچر بھی بور ہو سکتا ہے. اچھا چلو آج کلاس رہنے دیتے ہیں، آج کلاس رہنے دیتے ہیں کا مطلب اب آگے کسی دن پہ وہ چلا جائے گا. اگر اس دن بھی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر آگے کریں، پھر آگے کریں. ایسے تو قرآن نہیں سیکھا جاتا. آپ کو سٹیبل رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑے گا. آپ کو الجھن ہو رہی ہے، بار بار لائٹ آف ہو جاتی ہے، لائٹ آن ہو جاتی ہے، کبھی میری آواز بند ہو جاتی ہے، کبھی ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے. لیکن یہ آپ کو چیزیں اریٹیٹ ضرور کر رہی ہیں، مجھے اریٹیٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے ثابت کرنی، یہ ہے صبر. اور یہ جو ہم صبر کر رہے ہیں نا، آپ یقین کریں اس کا سب ہمیں اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے، مثلاً پھل، ترکاری، اناج، گوشت. ان سب نعمتوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ ہم ایک بہترین انسان بنے، زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو، نیت صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا. ٹھیک ہے، یہی نیت جو ہے یہ ہمیں پار لگائے گی. حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا.
یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو یعنی مومن کو خوشی حاصل ہو تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے۔ یعنی آپ کی کلاس سموتھ چل رہی ہے، آپ سکون سے پڑھ رہے ہیں، آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ ثواب پائیں گے۔ اور اگر ہرڈلز آ رہے ہیں، مشکل آ رہی ہے، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، پھر بھی آپ صبر کر کے بیٹھے ہیں، آپ سنتے رہیں گے، اٹینڈ کریں گے، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ یعنی یہ جو نعمت ہے نا، ہر حال میں شکر کرنا اور ہر حال میں صبر کرنا، یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے، اور یہ ہر ایک کا حصہ، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی۔ تو علم قال تستبدلون الذی هو ادنا، اس نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی هو خیر، بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تو اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، یعنی شہر میں تمہیں وہ ملے گا جس کا تم سوال کرتے۔ اب ایک دفعہ رواں ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی سبزیاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں، اور اس کا تھوم پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے جو کہ بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں، تو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو جس کا تم نے سوال کیا۔ اسباق دعا پلان، اسباق وہی ہیں کہ بنی اسرائیل من اور سلوا پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں میں خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو انسان قانع ہو نا، وہ امیر ہوتا ہے، بہت امیر ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی یہ نعمت۔ اب ہمیں یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں۔ پلان یہ بنائیں کہ انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا۔ یعنی بہرحال میں اور آپ ہیں انسان ہی، اور انسان تھک جاتا ہے کبھی، تو صبر کا دامن چھوٹنے لگتا ہے۔ اس وقت کیا چیز ہمیں صبر پہ قائم رکھ سکتی ہے؟ یہ احساس کہ میں اگر ثابت قدم رہا نا، اس نیکی کو چھوڑا نہ، اس رستے کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور وہ خوش ہو کے مجھے اجر عطا کریں گے۔ تو یہ چیز ہمیں ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ بڑی سٹرونگ اور پاورفل فیلنگ ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی خوشی۔ اسما کیا ہے؟ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ تعاون اطعمات، ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈفرینٹ سا پلورل ہے اس کا۔ اطعمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مؤنث کا لفظ ہو۔ جیسے ملک سے ملائکہ، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے، علامہ، علامۃ، ہے نا؟ تو طعام کھانا، اطعمہ کھانے، فوڈس، تو یہ جمع ہے، اس کو اچھی طرح یاد ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ طعام، اطعمہ، طعام کھانا، اطعمہ کھانے۔ اور اس کے بعد ہم افعال دیکھ لیتے ہیں، تین حروف والے صحت مند افعال۔ ضربہ کے پیٹرن پہ صبرہ ہے، یہ لن نصبرہ سے آیا ہے، صبرہ یصبر، اسبر، صابر ڈیش صبرن، صبرن نہیں صبرن، ثابت قدم ہوا یا اس نے صبر کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ سامیہ کے پیٹرن پہ یہ طعام جو ہے نا، ویسے تو یہ اسم ہے، لیکن یہ طعام اسم ایسے اس ٹیبل میں سے آیا ہے، تعامن، یہاں سے یہ تعامن آ گیا۔ تعیمہ اس نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ اور یطعم، اطعام، تعیمن، مطعومن، اور اس کے دو مصدر ہیں، تعامن اور تعامن۔ تعامن بھی مصدر ہے، تعامن بھی مصدر ہے۔ تعیمہ، یطعم، اطعام، تعیمن، مطعومن، تعامن یا تعامن۔ اور اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ ضربہ کے پیٹرن پہ یہ اہبطو سے ہبطا، وہ اترا، یہبطو، اہبط،
हाबितुन, महबूतुन, हुबूतुन, हा के ऊपर पेश है, हुबूतुन उतरना, हबता यहबितु इहबित, हाबितुन, महबूतुन, हुबूतुन। और उसके बाद हम तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल भी देख लेते हैं कि आयत में कौन कौन से आए हैं। ये मैंने अभी क्लास के दौरान भी आपको बताया। ओ दो दा के बाब पैटर्न से, दा सारा बाब है, दा इसका कोड है और रूट लेटर्स हैं दाल आइन वाओ। तकरीबन 200 दफा कुरान में ये आया है। दा, उसने पुकारा, उसने दुआ की, उसने बुलाया, उसने दरखास्त की। दा यदउ उदउ, दाइन मदउवन दुआउन। तो ये जो उदउ है ना, ये अमर में से ये वाला लफ्ज है यहाँ पे आयत में, उदउ, खुदा, पुकार। उसके बाद है सआला, फातहा के पैटर्न पे सआला। याद आया, ये हमने QC1 में इसकी प्रैक्टिस QC2 में की थी। हमजा वाला वो केस जिसमें हमजा दरमियान में आती है। तो वैसे हमजा शुरू में किया था अमारा, हमजा दरमियान में किया सआला, और हमजा आखिर में हमने प्रैक्टिस की थी करा। तो ये है सआला फतहा के पैटर्न पे, या हमजा दरमियान में आती है। अगर ये सवाल आ जाए कि ये सेहतमंद है या ये कमजोर है, तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा है? हाँ, ये सेहतमंद है। क्यों? इसमें सीन भी सेहतमंद है, इसमें हमजा भी सेहतमंद है, और इसमें लाम भी सेहतमंद है। ये हमजा वाला सेहतमंद फेल है। सअला यसअलु सल, ठीक है। इस अल भी होता है, इसका एक अमर ना इस अल भी होता है। सअला यसअलु सल, साइलुन, साइल, साइल कहते हैं ना, साइल सवाल करने वाला। मसऊल, जिससे सवाल किया जाए। सुआल, जिसे हम उर्दू में सवाल कहते हैं ना, वो अरबी में लफ्ज है सुआल, सुआल। सअला यसअलु सल, साइल, मसऊल, सुआल। और उसके बाद हम मजीद फी अफाल देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे का। असलमा के पैटर्न पे फराजी, देखिए रूट लेटर तीन ही हैं, लेकिन इनमें शुरू में हमजा ज्यादा आ रही है। अखरजा, युखरिजु, ये जो युखरिजु है ना, ये वाला लफ्ज है यहाँ पे, युखरिज, युखरिजु, अखरजा, युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, निकालने वाला, ठीक है, निकालने वाला। मुखरजुन, इखराजुन। अच्छा, इससे पहले आपने QC2 में ना खराजा, यखरुजु, उखरुज पढ़ा था। उखरुज पढ़ा था, अखरिज नहीं था वो, ठीक है। और वो था नासरा के बाद से, नासरा यंसुरु उनसुर, खराजा यखरुजु उखरुज, वो था वो निकला, ठीक है, वो निकला। इस ये मजीद भी आ गया, इसका उससे क्या फर्क है? अखराजा, उसने निकाला, जोखरिज वो निकालता है, अखरिज निकाल, मुखरिजुन निकालने वाला, मुखरजुन जिसे निकाला जाए, इखराजुन निकालना, निकलना नहीं, खरजुन नहीं, खराजुन नहीं, ठीक है, इखराजुन, इखराजुन निकालना। और उसके बाद है तुम भी तुम, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसको देख के ये डिफरेंट जरूर है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। सेहतमंद हरूफ हैं नून बा ता, लेकिन ये पैटर्न बनता है अस्लमा वाला। क्यों? इसका ये देखिए, इखराजुन, इम्बातुन, बस्तर कैसा बन रहा है? इफालुन की तरह, इफाल, तो ये बाबे इफाल में से है। अम्बता, वो उगाती है, उसने वो उसने उगाया, ठीक है, अम्बता उसने उगाया, उसने उगाया। युम्बितु, वो उगाता है। अम्बित उगा, मुम्बितुन उगाने वाला, मुम्बतुन जिसे उगाया जाए, इन बातुन उगाना। तो अब ये तुम बितु जो है ना, ये कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? अब समझ आइए कहाँ से आया है। वो औरत उगाती है। हाँ, ये देखें, युम्बितु का ऑपोजिट, वो उगाता है। और ये क्या है? तुम बितु, वो उगाती है, ठीक है, वो औरत उगाती है, वो मुअन्नस उगाती है। अब यहाँ मुअन्नस क्या है? जमीन है।
وہ زمین اگاتے ہیں. امبت یمبت امبت منبت منبت امباتن. اور اس کے بعد اسلمہ ہی نہیں سوری، یہ ہے استغفارا سے. یہ تستبدلون تستبدلون استبدالا استغفارا. ٹھیک ہے. استبدالا اس نے بدلا. یستبدلو وہ بدلتا ہے. اور یہ یستبدلو ہی کی وجہ سے یستبدلون تستبدلو استبدلو، یہ یہاں پہ آتا ہے تستبدلون، جو آیت میں لفظ آیا ہوا ہے تستبدلون. اور اس کے بعد امر کیا ہے؟ استبدل مستبدلن مستبدلن استبدالن استبدالن استبدل یستبدل استبدل مستبدلن مستبدلن استبدال. ہے نا انٹرسٹنگ؟ دو اوپر والے دونوں اسلمہ کے پیٹرن سے ہیں اور یہ استغفارہ کے پیٹرن سے آیا ہوا. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ اس لکھا جاتا ہے، یہ حمزہ کے ساتھ اس لکھا جاتا ہے. الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پارٹ 2 گرامر کا. نادا. آج کا سبق ہے نادا. نادا کا وزن کس طرح بنتا ہے؟ ہا سبا کے وزن پہ. ٹھیک ہے، ہا سبا. اب دیکھیں، ہا سین با روٹ لیٹر تھے. پہلے حرف مادہ کے فوراً بعد الف زیادہ آ جائے تو وہ ہا سبا میں ہوتا ہے. تو یہی چیز تو یہاں بھی ہے نا. نون دال واؤ اس کے روٹ لیٹر ہیں. تو درمیان میں جو یہ جو الف آ رہی ہے نا، یہ مطلب یہ ہاسابا والا سٹائل بن رہا ہے. سٹرکچر کون سا ہے؟ ہاسابا والا. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مزید بھی سیکھ رہے ہیں. کسی روٹ لیٹر میں 3 حروف لیٹر میں کوئی چیز زیادہ آ جائے تو ہم اسے مزید فی کہتے ہیں. تو یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے. تعلیم اور محاسبہ اسلام میں کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. 5 یہ والے مزید فی افعال ہو گئے اور 5 یہ والے. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. اس طرح یہ بنتے ہیں 8 افعال مزید فی کے جو ہم اس پورے کورس میں سیکھ چکے ہیں. صحت مند افعال اور یہ کمزور افعال کی QC2 کی گرامر کی سمری، 1 کی گرامر کی سمری تو آپ کو آئیڈیا ہے ہی. اس کے بعد یہ ہے ہمارا آج کی کا بورڈ. آج کا بورڈ کون سا بورڈ؟ ہمارا ایسا کی بورڈ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ چلیں جی، تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی اس سے. ہاں جی، علامہ کے پیٹرن. ہم اب کیا سیکھ رہی ہیں؟ علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفارہ تدارسہ تدبرہ، وہ تو ہم نے سیکھ لیے. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اب ہم سیکھ رہے ہیں یہ والے صحت مند تھے، اب ہم کمزور والے سیکھ رہے ہیں. انہی افعال کے، انہی پیٹرنز کے کمزور افعال سیکھ رہے ہیں. تو علامہ میں ہم نے واللہ سیکھا. یہ دیکھیں، واو لام اور یا روٹ لیٹر ہیں. ان میں زیادہ کیا ہے؟ درمیان میں تشدید. آج ہمیں سیکھنا ہے حاسبہ. تو حاسبہ میں آپ دیکھ لیں کہ حاسبہ میں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ درمیان میں نہیں کہنا چاہیے، پہلے حرف مادہ کے فوراً بعد الف زیادہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیں نادا میں کیا سین ہے؟ یہی تو سین ہے کہ یہاں پہلے حرف مادہ یعنی نون کے فوراً بعد الف زیادہ ہے. اس کے بعد دال کے اوپر کھڑی زبر تو ہے، وہ ہے. یہ یا جو ہے یہ ریڈ کلر میں آپ کو صرف یہ دکھانے کے لیے شو کی ہے کہ یہ کمزور حرف ہے. یہ کمزور حرف ہے. ویسے یہ روٹ لیٹر میں نا واؤ تھا، یہ ماضی میں آ کے واؤ جو ہے وہ یا سے بدل گیا، نادا بن گیا. اچھا، ابھی ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. نادا، اس میں وہ آپ کو دوبارہ بتا رہا ہے کہ یہاں دوسرا حرف زیادہ ہے. دوسرا حرف کون سا ہے؟ الف. نون کے بعد الف زیادہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پکارا. نادا، اس نے پکارا. نادیہ نام رکھا جاتا ہے نا پکارنے والی. تو نادا اس نے پکارا. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جی. حاسبہ سے حاسبہ. حاسبہ یہ ہے آپ کا ثلاثی مجرد والا، اور یہ ہے حاسبہ، یہ آپ کا مزید فی والا فعل ہے. نادیہ، مزے کی بات ہے دیکھیں، نادیہ
یہ جو نادا مزید فی میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ نادیہ تھا ثلاثی مجرد میں، ان الفاظ کے نون دال یا حاسبہ نادیہ، گیلا ہوا تر ہوا، ندی لفظ بولا جاتا ہے نا، ندی یہیں سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سٹریم جو ہوتی ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے، ندی، گیلی تر کرنے کا کوئی جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ، تو یہاں جو ہے نادا، اس کا مطلب ہے پکارا، بہت مختلف ہو گیا نا، حالانکہ روٹ لیٹر اس کی بیس وہ کچھ ایک ہی ہے، لیکن مزید فی میں آ کے اس کا معنی بالکل بدل گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نادیہ اور نادا میں معنی کا کوئی واضح تعلق نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال نادا کا مطلب اس نے پکارا۔ اب چابی تو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو میں نہ بھی بتاؤں آپ کے لیے پھر بھی اس کو آگے چلانا بہت آسان ہے، کیونکہ پہلے دن آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے QC2 والے ہدا کے ٹیبل کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ میچ ہوتی ہوں گی، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، یہ تھا ہدا والا ٹیبل۔ اب نادا والا کیا بنا؟ نادا، اس نے پکارا، نادو، ان سب نے پکارا، نادیتا، آپ نے پکارا، نادیت، میں نے پکارا، نادیتم، آپ سب نے پکارا، نادینا، ہم سب نے پکارا، نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا۔ تو دیکھیے ہے تو ہدا کی طرح کا، یہ بس ساتھ کیا فرق کیا آ رہا ہے، یہ جو درمیان میں سوری نون کے بعد والی الف ہے نا، ہم اس کو ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ رہے، تو اس بس یہ فرق آ رہا ہے ہدا والے ٹیبل سے، اس کا یہی ایک فرق ہے، باقی سارا ساؤنڈ اور رائٹنگ جو ہے نا ہدا کی طرح چل رہی ہے، نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتو، نادینا۔ اس کے بعد ہدا، ہدو، واللہ، ولو، نادا، نادو، کتنے میچ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ QC2 کا ہے، زارابا کے باب میں سے ہے، واللہ، ولو آپ نے علامہ کے پیٹرن پہ سیکھا ہے، نادا، نادو آپ حاسبہ کے پیٹرن سے سیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ جو مزید فی کے کمزور ہوتے ہیں نا افعال، ان میں یہ ایک آسانی ضرور ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں بہت زیادہ میچنگ ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ چینج نہیں کرنا پڑتا، تو یہ آپ کا ماضی کا ٹیبل مکمل ہو گیا۔ اس کو ایک دفعہ کوئکلی کوئی ریوائز کر دے، اریبا آپ کریں۔ نادا، اس نے پکارا، نادو، ان سب نے پکارا، نادیتا، آپ نے پکارا، نادیتو، میں نے پکارا، نادیتم، آپ سب نے پکارا، نادینا، ہم سب نے پکارا، ٹھیک ہے، نادت، اس عورت نے پکارا۔ نادت، ویری گڈ، شاباش، نادت اس عورت نے پکارا یا اس مؤنث نے پکارا، اس کو کیا ہو؟ ہل نادا، کیا اس نے پکارا؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ نام نادا، نام نادا، ٹھیک ہے، ہل نادو، نام نام نادا، نادو، نام نادو، نادیتا، نام نام نادا، نادو، نام نادیتو، نادیتو، سے آ جائے گا نا، اور ہل نادیتم، تم کا جواب نام نادینا، نا نا نادینا، نادینا، نام تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے۔ اب کس کو پکارا؟ کوئی اسم ساتھ لگا لے، ہل ناد اللہ، ہاں ہاں، ہاں کے اوپر زبر آئے گی، کیوں؟ اللہ کو پکارا، یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آبجیکٹ ہے، ہل ناد اللہ، کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ نام ناد اللہ، ہل نام ناد نام ناد اللہ، اس نے اللہ کو پکارا، لفظ تھا نادو، نادا، نادو، ٹھیک ہے، نادو، تو وہ یہ واؤ پہ تو جزم تھی، لیکن اب ہم نے اس کو اللہ والے اسم کے ساتھ ملانا ہے، تو اس لیے یہ واؤ کے اوپر پیش لکھنی پڑی ہے، ٹھیک ہے، ملانے کے لیے ایسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ نادا واللہ، ہل نادا واللہ، کیا ان سب نے اللہ کو پکارا؟ نام، نادا نام ناد اللہ، ٹھیک ہے، شاباش، ہل نادیت اللہ، کیا آپ نے اللہ کو پکارا؟
नाम नाम नादयतुम लाहा। हाँ, हल नादईतुमुल्लाह, तो इसका हमें पता है नादा, नाम नादई नाम नादई, नादईना ठीक है, लाहा। नादईना, नादईतुम, नादईना, और आगे अल्लाह। अब हमारे पास चाबी आएगी मुजारे की। नादा, युनादी, युनादी क्यों हम कह रहे हैं? हमने कहा था हासबा, यू हासिबु, यू हासिबु, तो बेसिक पैटर्न इसका हासबा वाला ही है, क्योंकि ये बाबे मुफाला में से है, इसलिए ये बनेगा युनादी। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं। ये तुनादी नहीं कहना इसे, तुनादी, ये या महसूस होनी चाहिए। तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, हिया तुनादी। अब आप में से कोई ये करवाए। हीरा सरदार आप करवा दें, मेरे पास ना अभी ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, मुझे पार्टिसिपेंट्स नजर नहीं आ रहे। हीरा सरदार या मैं राबिया करवा हाशमी दूं। कोई भी करवा दे। मैं करवा रही हूँ, लेकिन आगे कुछ आ गया है ये। मैं करवा दूं। हाँ जी, जिसको मैं युनादी, करवा मैं देती हूँ। करवाते हैं, मैं मुझे करवाता हूँ। नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। युनादी वो पुकारता मैं है। करवा रही हूँ। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता एक हूँ, भी करवानी है तुनादूना तो आप मेरी सब सिस्टर भी करवा ले। तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं, तुनादी वो एक मुन्नस पुकारता है, पुकारती है। सॉरी, मेरे साथ ना बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम हो। मैंने पूरा पढ़ दिया है, चलिए मैंने पूरा पढ़ लिया है। आगे आपसे किसी और से करवा लूँ, ठीक है। अब ये देखिए, शाहदी, शाहदूना, युवल्ली, युवल्लूना, युनादी, युनादूना, युनादी, युनादूना, यानी जैसे वो वल्ला युवल्ली में बना था, वैसे ही युनादी, युनादूना में उसका स्टाइल आ रहा है। युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनाद। अब इसके बाद क्या है, उसका डायलॉग है। युनादी का जवाब युनादी से आएगा, युनादूना का जवाब युनादूना से। तुनादी का जवाब कैसे आएगा? उनादी, उनादी। नाम उनादी से उनादी, आएगा। और यहाँ क्या आना चाहिए? तुनादूना का जवाब क्या आएगा? उनादी, नुनादी। नुनादी, नुनादी, नुनादी। नुनादी, तुनादूना तुम नुनादी, सब पुकारते हो, नुनादी नुनादी, हम पुकारते हैं। और हल युनादिल्लाह, तो युनादिल्लाह, हल युनादून अल्लाह, नाम युनादून अल्लाह, ये तो सेकंड पर्सन है ना, ये ऐसे ही जवाब आएगा जैसे है। तुनादी का जवाब फिर उनादी से आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह, और तुनादूना का जवाब नुनादी से। अब उसके उनादी, बाद आपने अमर बनाना है। नादा से युनादी आपका मुजारे बना था, नादा से हम अब माजी की चाबी से हम बनाने लगे हैं अमर। और वो क्या है कि आखिरी हर्फ जो है कमजोर वाला, वो हम गायब कर देंगे, और आखिरी से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर लगा देंगे। हासिब था ना, हासिब, तो नादी, यहाँ भी या गायब हो गई, और दाल के नीचे जेर आ गई, नादी। अब ये क्या है? नादी, नादू, ठीक है। वल्ली, वल्लू था, नादी, नादू बन गया। और इस तरह अमर की चाबियां हमारे पास सारी आ गई। एक चाबी से नादी, नादू, ला तू नादी मत पुकार, ला तू नादू मत पुकारो, नादी पुकार, नादू पुकारो, ला तू नादी मत पुकार, ला तू नादू मत पुकारो। आप में से जिसकी उर्दू अच्छी होगी उसे आइडिया होगा, मुनादी कराना सुना हुआ है ना। मुनादी कराना, मुनादी कराना क्या होता था? ऐलान करवाना, यानी पुकार पुकार के लोगों को इकट्ठा करके किसी अहम बात का ऐलान कर देना। तो अब अगर डायलॉग पे जाएं हम, तो ये एक को हुक्म दिया जा रहा है, नादी, पुकार। जवाब क्या देंगे आप? क्या जवाब? उनादी, उनादी। मैं उनादी, अनादि, ठीक है, उनादी अनादि मैं पुकारता पुकारता हूँ। हूँ। अगर मैं आप सबको हुक्म दूं, ना दूं, आप सब पुकारें, तो आप क्या जवाब देंगे? हम सब पुकारते हैं, नु- तो हम सब उनादी, पुकारते हैं कि युनादी नुनादि, मुनादी। हाँ,
नुनादी اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو، یعنی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے آگے آپ نے ڈائلوگ چلانا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ لا تنادی، مت پکار، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکار۔ لا تنادی، مت پکار۔ آپ کیا کہیں گے؟ لا نادی، لا انادی، میں نہیں پکارتا، یعنی میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ لا تنادو، آپ سب مت پکاریں اللہ کے سوا کسی لا کو۔ نادی، لا ننادی ننادی، یہ چونکہ مضارع ہے اس لیے ہم لا کا استعمال کر رہے ہیں، لا نناد۔ تو آپ کا امر بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کا مفعول، اسم مفعول اور اسم فاعل بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حاسبہ سے، محاسب، محاسب بنا تھا، یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زیر لگا دیں تو اسم فاعل بنتا ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر لگا دیں تو اسم مفعول بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح محاسب، محاسب کی طرح آپ اس کا اسم فاعل اور مفعول بنائیں گے نادا سے، منادن، منادن۔ وجہ کیا ہے؟ یاد ہوگا، میں QC2 سے بتاتی آ رہی ہوں، وہ افعال جو کمزور حرف پہ ختم ہوتے ہیں، جب ان کا اسم فاعل بنتا ہے تو وہ کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا جو آخر پہ بچا ہوا حرف ہوتا ہے نا، اس کے نیچے دو زیر آتی ہے۔ ہادی، ہدا والے میں آپ نے ہادن بنایا تھا نا، اسم فاعل ہادن بنایا تھا، یا غائب ہو گئی تھی، اور آخری حرف پہ آپ نے دو زیریں لگا دی تھی۔ ایسے ہی منادن، شروع میں منہ تو ہم نے لگانا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے مزید فی کے لیے سیکھا ہوا ہے کہ مزید فی افعال کے اسم فاعل اور اسم مفعول جب بھی ہم بنائیں گے تو ہم نے شروع میں منہ لگانا ہے، منادن، منادن۔ تو اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ نادا سے مناداتن، محاسبتن تھا، منادات، محاسبتن، مناداتن۔ یہ باب کون سا ہے؟ مفاعلاتن، مفاعلاتن۔ تو دیکھیں یہ ساؤنڈ وہ بن گئی نا مفاعلاتن والی، تو اتنا انٹرسٹنگ ہے اس کا ٹیبل اس طرح سے، منادن، منادن، منادات، منادن پکارنے والا، منادن جس کو پکارا جائے، مناداتن پکارنا۔ اب حل انت منادن، کیا آپ پکارنے والے ہیں؟ نام انا منادن، میں پکارنے والا۔ حل انتم منادون، کیا آپ سب پکارنے نام، والے ہیں؟ آپ جواب کیا نام دیں؟ نحنو نادونا، نحنو منادون منادون۔ اور یہ اس طرح سے، یہ دیکھیں نادت سے آپ کا مؤنث کا ماضی کا صیغہ بن گیا، اور یہاں سے تنادی سے آپ کا مؤنث کا مضارع کا صیغہ بن گیا۔ ہاں، اب یہ ٹیبل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس ٹیبل کو سپیڈ قریبا ایک دفعہ آپ کروائیں، بعد میں پھر کسی اور سے بھی کرواتے ہیں۔ نادا، اس نے پکارا، نادو، ان سب نے پکارا، نادیتا، آپ نے پکارا، نادیتو، میں نے پکارا، نادیتم، آپ سب نے پکارا، نادینا، ہم سب نے پکارا، نادت، اس عورت نے پکارا، ینادی، وہ پکارتا ہے، ینادون، وہ سب پکارتے ہیں، تنادی، آپ پکارتے ہیں، انادی، میں پکارتا ہوں، تنادونا، آپ سب پکارتے ہیں، ننادی، ہم سب پکارتے ہیں، تنادی، وہ عورت پکارتی ہے، نادی، پکارا، نادو، پکارو، لا تنادی، مت پکارو، لا تنادو، مت پکارو، منادن، پکارنے والا، منادن، جس کو پکارا جائے، مناداتن، پکارنا۔ مناداتن، پکارنا، ٹھیک ہے، شاباش۔ ہیرا سردار، اب ایک دفعہ کوئکلی آپ کروائیں ترجمے کے بغیر۔ نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا، نادت، مضارع، ینادی، ینادونا، تنادی، انادی، تنادونا، ننادی، تنادی، امر، نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادونا، لا تنادو، منادن، منادن، منادتن۔ شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا شارٹ ٹیبل کیا ہے؟ نادا، ینادی، نادی،
منادن، منادن، مناداتن. اور یہ جو نیچے آپ کو یہ بتائے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو ہدا اور ہدو والے ٹیبل میں بھی، ہاسبا والے ٹیبل میں بھی آپ کو دکھائے تھے کہ یہاں پہ ساؤنڈ ذرا چینج ہوتی ہے، تو اس کو ذرا آپ نے غور سے بنانا ہے. یہ آپ کو انہوں نے فارمولا دکھایا ہوا ہے ڈائیگرام کی شکل میں کہ امر ایسے بنتا ہے. یہ فارمولا ڈائیگرام کی شکل میں بتایا ہے کہ اسم اس طرح، اسم فائل ایسے بنے گا. اور یہ بھی آپ کو فارمولا ڈائیگرام کی شکل میں دکھایا ہوا ہے کہ شروع میں منہ لگا دیں، سیکنڈ لاسٹ حرف پہ 2 زبر لگا دیں تو آپ کا اسم مفعول بن جائے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹپس ہیں جو آپ کو صرف ڈائیگرام کی شکل میں بتا دیتی ہیں کہ ایسے اس کا اسم فاعل، اسم مفعول، اس کا اسم امر، فعل امر ایسے بن جائے گا. سبق میں دیا گیا نادا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کریں اور ان سوالات کے جواب دیں. کیا ہے؟ تم سب پکارو اپنے رب کو. نادو ربکم. ینادی للایمان، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے یا ایمان کی طرف. حل انتم منادون اللہ، نعم نحن منادون اللہ. اور یہاں کیا ہے؟ ناداہی کی طرح لاقا کا ٹیبل بنے گا. لاقا، اس نے ملاقات کی، لام قاف یا. ٹھیک ہے، یہ لاقا، اس سے ملاقات کی. لاقا یلاقی، نادا ینادی تھا نا، تو یہ لاقا یلاقی، لاقی، نادی تھا، لاقی. ملاقن، نادن تھا، ملاقن. اور منادن بنا تھا تو یہاں ملاقن ہوگا. میم لام الف لا، قاف کے ساتھ یا لکھیں گے اور قاف کے اوپر 2 زبر لکھیں گے، ملاقن. لکھ کے مجھے گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، میں کریکشن بھی کر دوں گی اگر ضرورت ہوئی تو. تو لاکن، ملاقن، ملاقاتن. یہ جو ملاقات ہم کرتے ہیں نا، آج اس کا ٹیبل آپ نے آج سیکھ لیا. ٹھیک ہے، ملاقات جو لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ یہاں سے، یہ ہے اس کا اوریجن اور یہ ہے اس کی ساری سٹوری. لاقا یلاقی، لاقی، ملاقن، ملاقن، ملاقاتن. اور یہ کوڈز ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سوال ہیں تو آپ کر لیں.